برف پڑ رہی ہے، سبھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سارے سالوں کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں، اور ابھی اور گرمی بڑھنے کا اندیشہ بتایا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں گرمی میں کیا ایسا کرنا چاہیے کہ جو سنت بھی ہو اور گرمی کے کم بھی کر دے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں باوضو رہنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ وضو بناؤ، سنت بھی ہے، اور وضو کے ہزاروں لاکھوں فائدے قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے وضو فرماتے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھیے، وضو بنائیے، اور جب بھی موقع ملے پورا وضو بنائیے۔ حدیث پاک میں ہے جب بندہ وضو بناتا ہے تو اس کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں، گناہ نکلیں گے، بیماریاں بھی نکلیں گی۔ جب گناہ نکل جائیں گے، بیماری نکل جائیں گی، گرمی کا بچ جائے گی، گرمی بھی باہر نکلے گی۔ تو گرمی میں وضو بنائیے، سنت بھی ہے، اور جب بندہ با وضو ہوتا ہے تو اس کا رواں رواں خدا کا ذکر کرتا ہے، بال بال اس کا خدا کا ذکر کرتا ہے جب تک بندہ با وضو ہوتا ہے۔ اور جو بندہ رات کو وضو بنا کر سو جائے تو پھر پوری رات اس کو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور اگر اسی رات میں وہ مر جائے تو اس کو شہادت کا ثواب ہے۔ کتنا فائدہ ہے وضو کا۔ تو اس گرمی میں بھی ہمیں خوب باوضو رہنا چاہیے۔ کھان پیان پر دھیان رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استعمال فرمایا اس میں خاص طریقے سے ہے جو، کیا چیز؟ جو۔ ابھی ہاتھ اٹھوائے جائیں تو اللہ ماشاء اللہ کسی کے گھر ہی جو ملیں گے، سمجھے؟ جو جانتے ہو آپ لوگ؟ جو کا دلیا، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہے، دلیا کا استعمال کیجئے، جو کا شام کو بھگو کے رکھ دیجئے، اس کا پانی پیجئے، وہ بہت ٹھنڈک دائق ہوتا ہے۔ جو کا ستو کھائیے، جو کا دلیا پیجئے، اور اگر آپ کے گھر میں جو کی روٹی بنا سکیں تو پھر جو کی روٹی بنوائیے۔ یہ بہت بڑا فائدے کی چیز ہے، اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات طیبہ میں جو کا استعمال فرمایا، جو کی روٹی استعمال فرماتے تھے۔ تو ہمیں بھی عادت ڈالنی چاہیے ایز اے امتی۔ خالی نام لیا، نعرہ لگایا، کام تمام ہو گیا۔ ارے بھائی، جو حضور نے استعمال فرمایا وہ ہمارے لاکھوں کروڑوں اس میں فائدے ہیں، سنت تو ہے ہی ہے۔ گرمی میں سادہ کھانا کھاؤ، سادہ کھانا تو ویسے ہی ہر موسم میں اچھا رہتا ہے۔ کم مرچ کا بلکہ ہری مرچ کی سبزیاں کھاؤ، زیادہ تر سبزیاں۔ گوشت کھا لو تو ہفتے میں ایک بار کھا لو، اور گرمی میں باہر کی چیزوں سے بالکل پرہیز کرو۔ اور یہ جو بوتلیں ہیں، ٹھنڈے کی جو بوتلیں آتی ہیں، یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، زہر سمجھیے آپ، زہر۔ ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک بندے نے جب اس کو ٹیسٹ کیا تو جو چیزیں ہارپک میں ہوتی ہیں، لیٹرنگ صاف کرنے کا جو ہارپک آتی ہے، جو چیز اس میں ہوتی ہیں وہی اس میں ہوتی ہیں۔ پھر اس نے ٹوائلٹ کو صاف کیا کیسے؟ ٹھنڈا سے، پیپسی سے، کوکا کولا سے، تو بالکل اس کی ٹوائلٹ صاف ہو گئی۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے جو ہم پی رہے ہیں۔ ارے بھائی، گھر میں شربت بنا لو، شکنجی بنا لو، نیبو سے بنا لو، گڑ، چینی کو بھی چھوڑیے، چینی بھی یہ زہر ہے۔ چینی جو ہے وہ کیمیکل سے بنتی ہے۔ بھائی گنے کا رس کیسا ہوتا ہے، اور مار مار کے کیمیکل لگا کے بالکل اس کو سفید کر دیا جاتا ہے۔ یہ چینی بھی زہر ہے۔ اس کی جگہ آپ نیچرل چیزیں لیجئے، جیسے گڑ کھا لو، گڑ زیادہ بہتر ہے۔ اور کھجور وغیرہ سے مٹھائی جو ایک نیچرل ہے، قدرتی پراکرتک مٹھائیاں ہیں جو قدرتی طور پر ہیں، ان کا آپ استعمال کیجئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی، فریج کا نہیں، مٹکے کا، شام کا رکھا ہوا مشکیزہ کا مٹکے لے سکتے ہیں، مٹکے لیجئے، ٹھنڈا پانی اس کا پیجئے، شربت بنا لیجئے گھر میں، کھیرے کھائیے، کھیرے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھے۔ تربوز کا موسم چل رہا ہے، تربوز کھاؤ، اس میں 95% پانی ہوتا ہے، اور بہت سی فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ بازاری چیزیں جو ہم بچوں کو کھلا دیتے ہیں، آئس کریم کھلا رہے ہیں، ٹھنڈا پلا رہے ہیں، یہ ہم ایک طرح سے اپنے بچوں کو زہر پلا رہے ہیں۔ گھر کی چیزیں بنا کے کھلائیے، شربت بنائیے، ستو بنا لیجئے، تھوڑا گڑ ملائیے، نیبو ملائیے، تھوڑا سا جو کا ستو ملا لیجئے اس میں، پھر دیکھیے حضور کی سنت بھی ادا ہو جائے گی اور آپ کی صحت بھی اچھی رہے گی۔ دیکھو، جب صحت اچھی ہوگی
تبھی آپ اللہ اور رسول کا نام لے سکتے ہو. مسجد میں بھی تبھی آ سکتے ہو, دین کا بھی تبھی کام کر سکتے ہو, دنیا بھی کام کر سکتے ہو. صحت خراب ہو گئی کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ دنیا میں کوئی تیر مار سکتے ہو نہ آخرت میں کوئی کام کر سکتے ہو, کوئی کمال نہیں ہوگا. ہاتھ پیر ادھر ادھر ڈگمگائیں گے, جوانی میں بڑھاپا آ جائے گا. یہ صحت اللہ نے دی ہے, انمول ہے, اس کی ہم سب کو حفاظت کرنا ضروری. اچھا یہ بتاؤ, تم اپنی بائک کے انجن میں پٹرول کی جگہ نالی کا پانی بھر سکتے ہو؟ نہیں بھر سکتے ہو. ارے بھائی پٹرول کی جگہ تو آپ ڈیزل بھی نہیں ڈال سکتے, کیوں؟ انجن بیٹھ جائے گا. ارے میرے بھائی, اللہ نے آپ کو انجن دیا ہے, یہ باڈی ہے, صحت, اس میں آپ لوگ سب چیز ڈال لیتے ہو, کیوں؟ سچیت رہیے, جانیے ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے, اور عمر کے حساب سے کھانے میں تبدیلی کیجئے. عمر ہو گئی 60 کی, پھر بھی نلہ نہاری خوب چل رہی ہے, داب کے کھائے جا رہے ہیں. دیکھو بچے کی غذا دودھ ہوتی ہے, اگر بچے کو آپ بچپن میں ہی نلہ نہاری پیار کھلا دیں گے بچہ ختم ہو جائے گا. اور یہی مسئلہ بڑھاپے میں ہوتا ہے. ہر عمر کے حساب سے ہمیں اپنے کھان پان میں تبدیلی کرنا چاہیے, چینجنگ کرنا چاہیے. بچے ہیں بڑھاپے ہیں, دونوں کا مسئلہ ایک ہی ہے, نرم غذا ہے دونوں کو. بچوں کو بھی نرم غذا ہوتی ہے, بڑھاپے میں بھی نرم غذا. اور میں تو سمجھتا ہوں ہر عمر میں نرم غذا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرید کھاؤ. شرید کے بارے میں نے پہلے بتایا تھا, شرید کیا ہوتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شرید یہ تمام کھانوں کا سردار ہے. شرید کیا ہوتا ہے؟ شوربے میں روٹی بھگو دیجیے, چاہے دال کا شوربہ, دال ہو, شوربہ ہو, گوشت کا ہو, کچھ بھی ہو, اس میں روٹی ڈال دیجیے 10-15 منٹ کھانے سے پہلے. جب روٹی بالکل ایک دم سیٹ ہو جائے پھر کھائیے. اور جتنے آپ کے منہ میں دانت ہیں اتنی مرتبہ آپ لکھنے والے کو چبائیے. ایک نوالے کو کتنی بار چبانا ہے؟ 32 بار چبائیے. ادھر ادھر مت دیکھیے, ارے بھائی صاحب اس نے تو 2 لیگ پیس لپیٹ دیے اور امام صاحب نے کہا 32, تو 32 میں تو ایک بھی نہیں کھا پاؤں گا میں, اور میں بھی لوٹ جائے گی. اور 5 والا 3-4 لپیٹ دیے, اور فرائی اس نے پورے پلیٹ ہی صاف کر دی. میں تو ایک ہی بوٹی پاؤں, امام صاحب کی بات مانوں گا. بات مانیے, حضور کی سنت ہے. حضور نے فرمایا جب تک ایک لقمہ خوب نہ چبا لو, جب تک اس کو اندر میں بالکل اس کو پانی پانی کر دو, لیکوڈ فارم میں آپ کر دیجئے, تو آپ کی آنتوں پہ زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا. اور آپ نے دانتوں کا کام آنتوں سے لیا تو آپ کا لیور بیٹھ جائے گا, ختم لیور ہو جائے گا, پیلیا ہو جائے گی آپ کو, لیور جلدی ڈیمیج ہو جائے گا. تو بھائی دانتوں کا کام آپ ہاتھوں سے لوگے تو کیسے کام چلے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوب چبا چبا کر کھاؤ, جب تک ایک لقمہ چبا نہ لو جب تک اس کو نیچے مت پہنچاؤ. ہمارے اللہ نے ہمارے منہ میں بہت طرح کے گلینڈس رکھے ہیں. لعاب خوب بنتا ہے, جب وہ کھانے میں خوب مکس ہو جاتا ہے نیچے جاتا ہے تو وہ کھانے کو ہضم کرنے میں کام دیتا ہے. لنٹر پڑتا ہوا آپ لوگوں نے دیکھا ہے, اگر جلدی جلدی ملا تو مستری کے رہے مسالہ کچا ہے, اسے ملاؤ, بڑھیا کر کے ملا کے لاؤ, یہ نہیں چلے گا, واپس کر دیتا ہے مستری. ایسے ہی ہمیں اپنے کھانے کو منہ میں خوب گھولنا ہے, خوب گھمانا ہے, تاکہ جتنے لعاب ہیں, جتنے ڈائجسٹو جو سلیوا ہمارے منہ میں پیدا ہوتا ہے, سلیوا بولتے ہیں اس کو, اس میں ہمارا پانی ہو یا کھانا خوب ملنا چاہیے, تب وہ فائدہ کرتا ہے. لوگ گٹ 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 پانی پیا, نہیں, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ ہے پانی کو چوس چوس کر پیو, چوس چوس کر پانی کو پیجئے, تاکہ جو منہ میں سلائیوا بن رہا ہے وہ پانی میں مل کر اندر جائے, تو وہ پانی آپ کو فائدہ کرے گا, وہ کھانا آپ کو فائدہ کرے گا. گٹا گٹ آپ نکل گئے تو لیور گردے جلدی فیل ہو جائیں گے. یہ ہمارے حضور کی سنت کے خلاف ہے. اور جو لوگ بیٹھ کے نہیں کھاتے ہیں, کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں, ان کا بھی یہی معاملہ ہے. اب تو غیر مسلموں کو میں دیکھ رہا ہوں, غیر مسلم بھی کہہ رہے ہیں بیٹھ کے کھاؤ, بیٹھ کے پیو, ورنہ گردے اور کڈنی جلدی خراب ہو جائیں گی. ہمارے حضور 1400-1450 سال پہلے بتا گئے. سائنس, ڈاکٹری, ٹیم, میڈیکل آج بتا رہی ہے, اور وہ بھی پورا بتا نہیں پائے گی جتنا ہمارے حضور بتا گئے. تو میرے بھائیوں ان باتوں پہ عمل کرو. گرمی بہت پڑ رہی ہے, ذرا صحت کا حساب رکھو, دھیان رکھو. بار بار وضو بناؤ, بار بار, اور وضو بنا کے پہنچو مت. وضو بنا کے پہنچنا نہیں ہے, ایسے ہی کپڑے پہن لو, ایسے ہلکے ہلکے ایسے کر کے آ جاؤ, تاکہ تھوڑی نمی رہنا چاہیے. پہنچو گے نمی سب ختم ہو جائے گی. تو وضو بناؤ, وضو بنا کر ہلکا پھلکا ایسے جھاڑ لو اور پہنچو مت. قطرے اترے کا پانی میں مسجد کا ہی بنا رہا تو جھاڑ کے آ جاؤ. اور یہ باتیں سب سنت کی تھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو, فاتحہ ہو جائے گی.